سورہ یاسین آیت نمبر 70۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لینذر، تاکہ آپ ڈرائیں، من جو کانا ہو حین زندہ، ویحکا اور ثابت ہو جائے، قول بات، علی الکافرین کافروں پر، تاکہ ڈر سنائیں اس کو جس میں جان ہو اور ثابت ہو الزام منکروں پر۔ کہ قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے وہ ہے خبر دینا، خبردار کرنا۔ اور خبردار کسے کریں گے؟ جو زندہ ہوگا۔ اب یہاں سے یہ بات کتنی واضح ہو رہی ہے۔ اب یہاں زندہ ہونے سے کیا مطلب ہے؟ زندگی آپ کس کو کہتے ہیں؟ اور موت کسے کہتے ہیں؟ بے حسی کا نام موت ہے، بے حس، جس کو کوئی پرواہ نہ ہو، آپ چیختے رہیں، چلاتے رہیں، اس میں کوئی حرکت ہی نہ ہو، اس میں کوئی تحریک ہی نہ ہو، اسے مردہ کہا جاتا ہے۔ یہ پیغام ہے۔ پیغام کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ دل سے اور دماغ سے ہوتا ہے۔ اگر دل اور دماغ بے حس ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے پیغام ہے ہی نہیں۔ یہ دل اور دماغ جو زندہ ہیں ان کے لیے ہے یہ، ان کو وہ خبردار ہوں گے اس سے۔ اب آپ دیکھ لیں اس کی روح سے کتنے لوگ ہمارے ارد گرد، ہم زندوں میں شامل ہیں یا مردہ؟ دل زندہ ہوتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں، اللہ کی فکر میں، اللہ کی ذکر میں ہوتا ہے، وہ دل زندہ ہوتا ہے۔ جو ایسا نہیں ہوتا وہ مردہ ہوتا ہے۔ اب اس پر کیا اثر ہوگی، کیا اثر کرے گی؟ اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آواز سننا ہے مطلب؟ لفظ بولنے ہیں بس؟ ویسے لفظ تو کوئی بھی بول سکتا ہے، لفظ کوئی بھی سن سکتا ہے، لیکن اس کی جو سماعت ہے وہ اس کے اندر دل سے جڑی ہوئی ہے یا کنیکشن کٹا ہوا ہے، دل غافل ہے۔ اگر دل غافل ہو گیا تو پھر بربادی ہے، پھر موت ہے، موت، پھر زندگی نہیں ہے۔ دل کو موت نہیں آتی، یاد رکھیے گا۔ اگر دل زندہ ہو گیا تو وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ یہ دھڑکنے کو، موومنٹ کو نہیں کہا جاتا صرف زندگی۔ زندگی کا کوئی اور ڈیفینیشن ہے زندگی کی، جو دائمی زندگی ہے۔ اس زندگی سے ہماری آشنائی ہی نہیں ہے، ہمیں اس کے متعلق بتایا ہی نہیں گیا، ہمیں اس دل کو مزید غافل رکھنے والے مشاغل میں مشغول رکھا گیا۔ کسی کے مشاغل کم تو کسی کے زیادہ، جس کے کم ہیں اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کو مزید کچھ کرنا چاہیے، یہ مزید الجھنوں میں الجھا رہے۔ اس زندگی کی، اس حقیقت کی طرف لوٹنے کی جس کو فرصت ہی نہ ملے، ہم اسے اس دنیا میں بڑا کامیاب اور بڑا محنتی سمجھتے ہیں، لیکن اس کی محنت، اس کی دل کی اس مردگی، بے حسی کی طرف لگی ہوئی ہے۔ کیونکہ یہاں پہ ایک دوسرے کو مردہ کو سپورٹ کر رہا ہے نا، بے حس کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کو اپریسیٹ کر رہا ہے اور اس کو وہ سراہ رہا ہے۔ اب کسی کی پذیرائی مردوں میں ہو جائے تو وہ مردوں کی طرف متوجہ رہے گا نا، وہ مردوں کی طرف۔ یہ ہے ہمارا حال۔ اب یہاں پہ واضح، اور اب یہ بات جو منکر ہیں ان پر حجت ہو جائے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو بتایا نہیں گیا تھا، مجھے تو سمجھایا ہی نہیں گیا تھا۔ یہ حجت ہو جائے، حجت ہو جائے۔ اتنی سی بات تو ان کو یاد رہے گی نا، اتنے بھی نہیں ہیں وہ
کہ ان کو پتہ نہ ہو، یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کس کی اذان کی آواز آ رہی ہے یا کسی سانگ کی آواز آ رہی ہے، اتنا تو پتہ ہوتا ہے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے اذان کی اس کے بلاوا آیا ہی نہیں تھا۔ زندہ ہونے کا ثبوت قرآن سے مل رہا ہے، کون زندہ ہے؟ لیکن ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ابھی تو ہم جن چیزوں میں مگن ہیں نا، بس وہی ہمارے لیے اہم ہیں۔ یہ سب منظر، یہ سب چیزیں جن تعلقات میں آپ نے اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے، یہ سب آپ سے لے لی جائیں گی، آپ کو ان سے الگ کر دیا جائے گا۔ تب کیا ہوگا؟ تب کون سی کامیابی، کون دیکھیں جو ہم سمجھتے ہیں آج، جس کے لیے ہم اس قرآن کی طرف آنے کی، اس کی آیات کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، تب کیا ہوگا؟ جن کی خاطر ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے وہ ساری چھوڑ جائیں گی، چھڑوا دی جائیں گی۔ تب اس وقت کا کیا کرو گے؟ تب آپ کے پاس بہت وقت ہوگا، لیکن وہ وقت اب کس کام کی، کس سزا کی طرف منتقل کر دیا جائے گا؟ اس سے ڈر ہی نہیں ہے، اس کا ذرا سا خوف بھی نہیں ہے۔ اور یہ کس مقصد کے لیے بھیجا گیا قرآن، اور ہم نے اس کو کس مقصد کے تحت لیا ہوا ہے؟ اگر لیا ہوا ہے تو